نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 91 سے لیس علی الضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر ولا علی المرضى اور نہ بیماروں پر ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر لا یجدون جو نہیں پاتے ما ينفقون وہ چیز جو خرچ کریں حرج کوئی گناہ اذا نصحوا جب کہ خیر خواہی کریں وہ للہ ورسولہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ما علی المحسنین نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر من سبیل کوئی راہ واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بات چل رہی تھی پیچھے غزوہ تبوک میں نہ جانے والوں کی۔ کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو جان بوجھ کے نہیں گئے، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، محض اپنے نفاق اور منافقت کی وجہ سے۔ پچھلی آیت میں انہی کا تذکرہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو وہ لوگ آ گئے معذرتیں کرنے، جھوٹے بہانے بنانے۔ لیکن اس آیت میں جو آج پڑھی ہے یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعتاً جن کی مجبوریاں تھیں، شرعی عذر تھے ان کے۔ کوئی تو ان میں بیمار تھے، کوئی بوڑھے تھے، کوئی نابینا تھے، کوئی لنگڑے تھے جو واقعتاً نہیں جا سکتے تھے۔ اس آیت میں انہی کا تذکرہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ایسے لوگ جو نہیں جا سکتے تھے واقعتاً، جن کی مجبوری تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا لیس علی الضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر۔ کمزوروں میں آ جاتے ہیں بوڑھے، نابینا، لنگڑے، ولا علی المرضى اور نہ بیماروں پر۔ یہ ضعفاء جمع ضعیف کی ہے، ضعیف کمزور کو کہتے ہیں ہم بھی، مرضى جمع مریض کی، اور نہ بیماروں پر۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون اور نہ ان پر جو نہیں پاتے وہ چیز جو خرچ کریں، یعنی غریب لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ نہیں، اسلحہ نہیں لے سکتے، سواری نہیں ان کے پاس، ایسے لوگوں پر حرج کوئی گناہ نہیں۔ یہ لیسا کا تعلق حرج سے ہے، کمزوروں پر، مریضوں پر، اور جو غریب غربا لوگ ہیں جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، ان پر حرج، ان کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس میں؟ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے میں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ جب کہ وہ خیر خواہی کریں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں، ان کے دلوں میں محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دلوں میں تڑپ تھی جہاد میں جانے کی، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے تھے، خیر خواہ اللہ اور اس کے رسول کے تھے، لیکن ان کی مجبوری تھی، نہیں جا سکے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل نیک لوگوں پر کوئی راہ نہیں، کس کی؟ گرفت کی، پکڑ کی، ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو نیک قرار دیا ہے کہ جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، غریب ہیں، اور ساتھ لے جانے کو کچھ نہیں،
اور ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ، باقی معاملات میں، باقی احکام میں وہ نیکیاں کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، احکام مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے دل میں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اور ان پر گرفت کی کوئی راہ نہیں ہے، ان کی گرفت نہیں کی جا سکتی۔ مطلب واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین، اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ ہے، اذا ما اتوک، کہ جب وہ آئے آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ سوار کریں انہیں، قلتا، تو آپ نے کہا، لا اجد، میں تو نہیں پاتا، ما وہ، احملکم علیہ، کہ سوار کروں میں تمہیں جس پر، تولوا، تو پھرے وہ، وَأَعْيُنُهُمْ، اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں، تفیض، بہہ رہی تھیں، من الدمع، آنسوؤں سے، حزناً، اس غم میں، اللہ یجدوا، کہ نہیں پاتے وہ، ما ينفقون، جو خرچ کریں۔ ایسے لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کن پر، کہ جو آپ کے پاس آئے، لتحملہم، کہ اللہ کے رسول ہمیں سواری دیں، ہم بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ نے کہا کہ میرے پاس تو سواری نہیں ہے، تو اب وہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، وہ مایوس ہو کے پلٹے، واپس ہوئے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، روتے ہوئے گئے واپس۔ کیوں روتے ہوئے؟ حزناً اللہ یجدوا ما ينفقون، اس افسوس اور غم میں کہ ان کے پاس وہ نہیں جو خرچ کریں، غریب ہیں، فرصت نہیں ہے، اس افسوس میں روتے ہوئے گئے کہ ہم ساتھ نہ جا سکے۔ آج ہمیں کس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ کہاں ساتھ نہ لے جائیں؟ جہاں کوئی کام کرنا ہو، محنت کرنی ہو، جان ہاتھ پہ رکھ کے جانی ہو، نہیں، بلکہ جہاں کوئی لوگ سیر سپاٹے پہ جا رہے ہوں تو کسی کو ساتھ نہ لے جائیں، اسے افسوس ہوتا ہے، ہو میں رہ گیا، مجھے ساتھ نہیں لے گئے۔ اور جہاں کوئی محنت کرنی ہو دین کی خاطر، کوئی کوشش کرنی ہو، کوئی مشقت اٹھانی ہو، تو وہاں تو الٹا ہم چھپتے پھرتے ہیں کہ کہیں ہمیں ساتھ نہ لے جائیں، اور کہیں ہم رہ جائیں جب، کہ چلو الحمدللہ چلے گئے، میں بچ گیا۔ لیکن ان کا حال کیا تھا؟ انہیں پتہ ہے کہ کتنا کٹھن سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، سخت دشواری ہے، آگے دشمن ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہے، اور پیچھے رہ گئے مدینہ میں امن ہے، چین ہے، سکون ہے، آرام سے بیٹھے رہیں، لیکن نہیں، وہ اس افسوس میں رو رہے ہیں کہ ہمیں ساتھ نہیں لے جایا گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ اور کون سی چیز ہے جو ان کو اس غم میں رلا رہی ہے کہ ہمیں جہاد پہ نہیں لے جایا گیا؟ وہ دل میں ایمان، اور دل میں یقین، اور دل میں آخرت کی فکر، یہی چیز انہیں رلا رہی ہے۔ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ نہیں لے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے ساتھ لے جائیں، میں کر کچھ نہیں سکتا، میں صرف مسلمانوں کا علم اور پرچم تھام کے ایک جگہ کھڑا رہوں گا، میرا حصہ تو مل جائے گا کچھ۔ آج ہم تو چھوٹے موٹے کاموں کو تو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بڑا کام ہو جس میں نام ہو ہمارا، پھر ہم شرکت کریں گے۔ یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے نا، چاہے دین کے کام، وہ ہماری شان کے لائق نہیں ہیں، وہ اس میں شرکت ہی نہیں کرتے، اس کو عام کام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر اللہ تبارک و تعالی نجات دینے پہ آئے تو معمولی سے معمولی کام پہ بھی نجات دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھا، عمرو بن جموح، وہ لنگڑاتا ہوا آیا، اے اللہ کے رسول، میں بھی غزوہ تبوک میں ساتھ جانا چاہتا ہوں،
آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں رعایت دے دی ہے، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کمزوروں پر بیماروں پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اسی طرح لنگڑاتے ہوئے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی تھے، اور یہ اس آیت میں جن کا ذکر ہوا ہے روتے ہوئے گئے، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جا کے آپ سے سواری طلب کریں۔ وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غصے میں تھے، وہ اصل منافقین کی وجہ سے، ان کے بہانوں کی وجہ سے، تو انہوں نے آ کر سواری مانگی۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا، اور اس وقت آپ کے پاس سواری تھی بھی نہیں۔ وہ چلے گئے اور پریشان ہوئے ہوئے، پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غصے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ گئے، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں واپس گیا میں۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ آ گئے ہیں کوئی، یہ لے لو، تم لو اپنی قوم کے لوگوں کو دو۔ اب پھر ہمیں ڈر لگ گیا، ہم لے کے جا رہے تھے، راستے میں پھر ہم نے سوچا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم توڑوائی ہے ہم نے، یہ تو اور جرم بن گیا، چلو اونٹ لے کے واپس چلتے ہیں۔ یہ ایمان تھا، ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز لگ جائے نا، چلو جی وہ ڈلنا ڈے۔ وہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم اٹھائی تھی کہ اللہ کی قسم میں نہیں دوں گا، اور اب قسم توڑ کے ہمیں دیا، یہ کوئی جرم نہ ہو، ہماری غلطی اس میں نہ ہو جائے، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کے نہ دے بیٹھے ہوئے میں۔ ہم واپس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا اللہ کی قسم، اور پھر آپ نے ہمیں دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب بھی میں کسی بات پہ قسم اٹھا بیٹھوں اور پھر اس سے بہتر کام میرے سامنے آ جائے تو میں قسم توڑ کے اس کا کفارہ دیتا ہوں اور کام وہ کرتا ہوں جو زیادہ بہتر ہو۔ ایک اصول سمجھ آ گیا کہ آپ کسی کام پہ قسم اٹھا بیٹھے ہیں، اب اس سے بہتر ایک صورت سامنے آ گئی، آپ کہیں جی ہم تو مجبور ہیں، اب تو قسم اٹھا بیٹھے ہیں، نہیں، قسم توڑ دو، وہ کام کرو جو زیادہ بہتر ہو، قسم کا کفارہ دے دو۔ تو فرمایا ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے کہ جب وہ آئے آپ کے پاس تاکہ آپ انہیں سواری دیں، قلتا، تو آپ نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میں تو نہیں پاتا وہ جس پر تمہیں سوار کروں، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ مختار کل ہیں، ہر چیز ہے ہی آپ کے ہاتھ میں، اور آپ کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی سواری نہیں، اور وہ روتے ہوئے گئے غم میں، اور آپ ان کو سواری نہ دے سکے۔ تو مختار کل کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا میں تو نہیں پاتا وہ جس پر تمہیں سوار کروں، تولوا، تو پھرے وہ، لوٹے پلٹے، وَأَعْيُنُهُمْ، اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے، حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اس غم میں کہ ان کے پاس وہ نہیں جو خرچ کریں۔ تو ایسے تمام لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ معذور ہیں شرعی طور پر۔ انما السبیل، گناہ تو ان پر ہے، انما سوائے اس کے نہیں، السبیل راہ، سبیل کہتے ہیں راہ کو، راستہ، راہ یعنی گرفت کی راہ، یعنی گرفت، اور گناہ علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک، جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ غنی ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہوتے ہیں۔ گناہ ان پر ہے، عذر کوئی نہیں، بات جھوٹے بہانے، جی یہ بہانہ ہے، جی یہ عذر ہے، جی یہ سواری نہیں، یہ جی فلاں مسئلہ بن گیا ہے، جی گاڑی خراب ہو گئی، نہیں، فرمایا ان پر گناہ ہے جو محض بہانہ بنا لیتے ہیں۔ گناہ تو ان پر ہے جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے حالانکہ وہ مالدار ہیں،
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر خوش ہو گئے کہ رہیں وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. اصل وہ پیچھے رہنے پہ خوش ہیں مالدار، سواریاں بھی ہیں، اسلحے بھی ہیں، سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، جا سکتے ہیں، لیکن وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. وہ دین کی خاطر مشقت اٹھانا نہیں چاہتے، وہ دین کے لیے محنت کرنا نہیں چاہتے. وہ اتنا سخت گرمی کے موسم میں کھجوریں اور سب کچھ چھوڑ کے وہ دشمن سے لڑنا نہیں چاہتے، وہ آرام اور سکون سے پیچھے بیٹھنا چاہتے ہیں. اصل یہ وجہ ہے، عذر اور بہانہ ان کا کوئی نہیں ہے. رضو، وہ خوش ہیں اس بات پر، ان یکونوا مع الخوالف، کہ رہیں وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے بھی پھر مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر. جو آدمی بہانے بناتا رہے نا اور دین کے کاموں کو اہمیت نہ دے اور غیر اہم سمجھ کے چھوڑتا رہے، پھر بالآخر ایسا وقت بھی آتا ہے پھر دین کی اس کے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی، اس کو بالکل بھول جاتا ہے دین کے کاموں کو، اب اس میں شرکت کرنا ہی نہیں چاہتا، اب اس کا دل ہی نہیں کرتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے اس کی دین کے معاملے میں دلچسپیاں نہ لینے کی وجہ سے اور دینی معاملات میں پیچھے رہنے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پھر ہمیشہ کے لیے توفیق چھین لیتا ہے، پھر انہیں توفیق ہی نہیں ملتی دین کی خاطر محنتیں اور مشقتیں اٹھانے کی. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر. فہم لا یعلمون، پس وہ علم ہی نہیں رکھتے، پس وہ جانتے ہی نہیں. انہیں کیا پتہ کس بات کا، کہ وہ آرام سے تو بیٹھے رہے پیچھے، مشقت اٹھانے سے، محنت کرنے سے، طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے سے تو بچ گئے، لیکن ان کا نقصان کتنا ہو گیا اس سے وہ بے علم ہے. فہم لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں کہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر بیٹھے. اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ الحمدللہ قرآن مقدس کا یہ 10 پارے یعنی 16 القرآن، قرآن کا تیسرا حصہ ختم ہو گیا اور باقی 2 حصے بچ گئے، وہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.